خدا کے کلام میں سے ایسا ہی ایک واقعہ پڑھیں گے جہاں پر جنگ موجود تھی، جنگ ہونے والی تھی، اور اس سے پہلے کہ جنگ ہو الیشا بادشاہ کو تیار کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں سے اس سارے واقعے کو پڑھیں گے اور یہ مت سمجھے کہ یہ واقعہ اس بادشاہ کے لیے تھا، یہ سمجھے ایمان رکھے کہ آج یہ میرے لیے۔ آمین۔ کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اپنی کمزوری کو دیکھیں گے، اور یقیناً ہم سب کمزور ہیں۔ بائبل مقدس میں میرے ساتھ نکال لیں دوسری سلاطین 13واں باب 14ویں آیت سے، دوسری سلاطین 13واں باب اور 14ویں آیت سے بائبل فرماتی ہے، الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور اسرائیل یواس اس کے پاس گیا۔ شاید اسرائیل یواس اس کے پاس گیا، الیشا کے پاس گیا۔ کون گیا؟ ابھی مرا نہیں لیکن مرنے والا ہو گیا الیشا، اور بادشاہ جاتا ہے کس کے پاس؟ خدا کے نبی کے پاس جا پہنچتا ہے، الیشا کے پاس۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس کے پاس گیا، اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ یہ ہے پیار کسی بھی انسان کا خدا کے خادم سے۔ بادشاہ ہے، پتہ لگتا ہے کہ الیشا بیمار پڑ گیا، مرنے قریب ہو گیا، جاتا ہے اس کے اوپر رو رو کے کہتا ہے، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے چلے جائے گا، رو رو کے کہتا ہے، میرے باپ، اے میرے باپ۔ اسرائیل کا رتھ اور اس کے سوار الیشا نے اس سے کہا، تیر وہ کمان لے۔ تیر کمان کب لیا جاتا ہے؟ جب جنگ کے لیے تیار ہوتا بندہ، جنگ تیر و کمان لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر وہ کمان لے لیے، تیر وہ کمان لے اور اس نے تیر و کمان لے لیے۔ جیسا حکم ہوا ویسے تمیل ہو گئی، تیر و کمان بادشاہ نے لے لیے۔ پھر اس نے لیکن الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا، ان پر اپنا ہاتھ رکھ جس کو تو استعمال کرنا ہے۔ اور آج ہمارے پاس تیر و کمان کون سا ہے جو دشمن کے خلاف ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ ہمیں اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، وہ جو ہاتھ رکھے گا اس کے اوپر نگاہ بھی کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی۔ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو دن رات اسی کا دھیان رہے۔ اب تو تیر و کمان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ رکھا، کس نے؟ یواس بادشاہ نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جو اس جگہ کے اوپر جہاں پہ پانی میں لوہا گر گیا تھا، الیشا وہاں پہ چھڑی کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے، لوہا پانی پہ تیرنے لگا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو اس کے اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جہاں پہ زمین خراب تھی اور الیشا وہاں پہ نمک ڈالتا ہے اپنے ہاتھوں سے چشمے میں، اور پانی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کے ساتھ الیشا نے چادر کو مارا تھا یردن کے اوپر، اور یردن 2 حصے ہو گیا تھا۔ گویا خدا کی قدرت چاہے جس حالات میں بھی بندہ چلا جائے، جس بزرگی میں بھی چلا جائے، اگر عین وقت مرگ کے قریب بھی پہنچ جائے، خدا کی قوت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا، آمین۔ تو خداوند
کا بندہ الیشا اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مشرق کی طرف کھڑکی کھول. اب کیا کر تو کھڑکی کھول. یہ کھڑکی کس طرف تھی؟ جدھر دشمن تھا, جدھر ارام کا بادشاہ تھا. کھڑکی کھول اس طرف, تیر چلا اس طرف, بادشاہ کی طرف تیر چلا. کھڑکی کھول, مشرق کی طرف کھڑکی کھول. سو اس نے کھولا. تب الیشا نے کہا تیر چلا. تیروں کا مسا ہو جانا کافی نہیں ہے, بندے کا مسا ہو جانا کافی نہیں ہے, چلانا ضروری ہے, چلانا ضروری ہے. اب تو تیر چلا. اور لکھا گیا ہے سو اس نے چلایا. تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے, کیونکہ افریق میں ارامیوں کو مارے گا یہاں تک ان کو نابود کر دے گا. یہ تیرا تیر ایسے ہی نہیں چلا, اس تیر کے پیچھے تیری فتح موجود ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس تیروں کو مسا کس نے کیا تھا؟ ہاتھوں کو مسا کس نے کیا تھا؟ خدا کے بندہ الیشا نے مسا کیا تھا. اور الیشا سے بڑھ کر تو ہمارا خداوند ہے جس نے الیشا کو بھی مسا کیا. ہاللیلویا. تو اتنا مارے گا کہ ان کو نابود کر دے گا. اسے تیر چلایا. تو بائبل مقدس میں سے ہم آگے پڑھتے ہیں. پھر اس نے کہا تیروں کو لے. پہلے کہا تھا تیر لے, اب کہا تیروں کو لے, بہت زیادہ تیر لے. یہی تو الیشا نے اس عورت سے بھی کہا تھا کہ تھوڑے برتن نہ دینا. برتنوں میں کمی آ گئی تھی, برکت میں کمی نہیں تھی. لیکن جب برتنوں میں کمی آئی اوپر سے تیل آنا بھی موقوف ہو گیا. تو خداوند کے بندہ نے کہا کہ اب تیروں کو لے, تیروں کو لے. سو اس نے ان کو لیا, تیروں کو لے لیا. پتہ نہیں کتنے لیے ہوں گے, کتنی تعداد کے ساتھ اس نے لے لیے. پھر اس نے کہا تیروں کو لے. سو اس نے ان کو لے لیا. پھر اس نے الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار. پہلے تو تھا کہ اب تو تیر مشرق کی طرف کھڑکی کھول کے چلا. اب کیا کر تو اب تیروں کو لے اور زمین پہ مار. اب تھوڑا سا کام فرق آ گیا, زمین پہ مار. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے زوزہ, اور آج یہ آپ کے لیے پیغام ہے. سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا. الیشا نے نہیں بولا اسے, الیشا نے اسے نہیں کہا تھا کہ 3 بار تو تیر مار کے رک جانا. خداوند ہم سے کبھی نہیں بولتا کہ تو دعا کرتے کرتے رک جانا, تو میری شکرگزاری کرتے کرتے رک جانا. 3 بار تیر مار کے رک گیا. تیر بہت ہے اس کے پاس, ہمارے منہ کے اندر دعا بہت ساری ہے, اور ہر دعا کے لفظ کے اندر طاقت بھری ہے. 3 بار تیر مار کے رک گیا. کب ہم خدا کے کلام کو پڑھنے سے رک جاتے ہیں, کب خدا کی شکرگزاری کرنے سے رک جاتے ہیں. برتن کم ہو جائیں گے, اوپر سے برکت بھی رک جائے گی. اپنی زندگی پر بھی نگاہ کرتے جائیں برائے مہربانی. تیروں کو لیا تو ضرور, مارا تو ضرور, لیکن 3 بار مارا اور ٹھہر گیا. کیوں ہوئے گا؟ تھک گیا ہوئے گا, سوچیا ہوئے گا کہ میں کتنے تیر ہی مارتا جاؤں, میں تیر چلانا ہی جاؤں. ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ میں کیا آیا ہو, لیکن الیشا ناراض ہو گیا. بائبل کہتی ہے تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا, تو کیوں رک گیا؟ تجھے 5 یا 6, تیرے پاس تو تیر بہت ہے, تیرے پاس تو تیر بہت ہے, تو کیوں رک گیا؟ کیوں 3 تیر مار کے تو رک گیا؟ تیرے پاس بہت سے تیر تھے. آج ہمارے پاس یہ خدا کے کلام کی آواز موجود ہے کہ تیرے پاس ابھی زندگی ہے, تیرے پاس منہ ہے,
तेरे पास यीशु नाम है, तो क्यों रुक जाए शुक्रगुजारी करता हुआ, क्यों रुक जाए खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते, उसको याद करते करते। 3 बार तीर मार के रुक गया और एलीशा नाराज हुआ, गुस्से हुआ। तुझे तो 5 और 6 मरतबा मारना तो चाहिए था, इतने तो मारता। और एलीशा उससे नाराज हुआ, गुस्से हुआ, और तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नबूद कर देता, तीर बहुत चलांदा, इतनी तू फतह हासिल करता, इतना तू रामियों को मारता तो उनको नबूद कर देता। अब कहते हैं कि जिन्ना गुड़ पाया ओना मिठा, अब तू नहीं वो इतना मार सकेगा। तो याद रख लिया जाए, अगर दुआ में कमी है तो फिर फतह में भी कमी है। अगर खुदा के कलाम के पढ़ने में कमी है तो फिर खुदा के कलाम की रोशनी में भी आपके लिए कमी है। जितना खुदा को आप दिखाएंगे उतनी ही बरकत मिल जाएगी। तुझे 5 और 6 बार मारना चाहिए था, तू क्यों रुक गया? और अब तू फकत 3 बार ही क्या करेगा? अरामियों को मारेगा। अब तू 3 बार ही अरामियों को मारेगा। और बाइबल कसमें आगे हम पढ़ते हैं कि एलीशा तो मर गया, क्योंकि मरने के करीब था। और बाइबल कहती है कि एलीशा ने वफात पाई। उसके बाद एलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया। और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे, एलीशा तो मर गया, कब्र में रख दिया गया। और बाइबल कहती है कि जब मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए नए साल के शुरू में, और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया। उन्हें तो पता भी नहीं थी कब्र के लिए। उस कब्र च उन पाता उस बंदे नु जिथे एलीशा दी हड्डियां सन। तो बाइबल कहती है वो शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। हालेलुया। ये है बरकत जो खुदा ने अपने बंदों को दे रखी थी। इसकी हड्डियों में भी आज भी मसा है, आज भी मसा है। मरे हुए भी इस एलीशा की हड्डियों में भी मसा है। मुर्दा टकराया और मुर्दा जिंदा हो गया। तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि युवास के लिए जो पैगाम आ गया था कि अब फकत अब 3 बार ही मारेगा। जंग तो शुरू हुई, जंग तो लगी। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरी सवातीन के अंदर 13वां बाब और 25वीं आयत में लिखा गया है, और यहूआखस के बेटे यहूआस ने हिजाइल के बेटे बिनहुद के हाथ से वो शहर लिए जो उसने उसके बाप यहूआखस के हाथ से जंग करके ले लिए थे। 3 बार युवास ने उसे शिकस्त दी, 3 बार ही शिकस्त दी। इसका मतलब है बाकी भी वक्त में वो शिकस्त खाता रहा। आज हम कहां पर अपने आप को देखेंगे, कहां कहां शिकस्त खा रहे हैं, कहां कहां बीमारियों से मार खा रहे हैं, कहां कहां बुरे हालात से हम दुख उठा रहे हैं। और कब कोई बंदा दुख उठाएगा? जब खुदावन को याद नहीं करेगा।